ایک ایسا سانحہ پیش آیا ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام کے تمام دیوانوں کے دل جو ہیں وہ زخمی کر دیے۔ حکومت کی ناعاقبت اندیشی ہے کہ ان پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی، اور ڈائریکٹ فائرنگ کرنے سے بہت سے عاشقان رسول وہاں شہید ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بالکل 18 سال کے، 19 سال کے، 20 سال کے جو جوان شہید ہوئے ہیں وہ حضور کی عزت پہ کٹ مرنے کے لیے آئے تھے، وہ حضور کی عزت و ناموس کی خاطر آئے تھے۔ ان کی نیت میں جو شک کرے گا اس کی اپنی نیت میں شک ہے۔ لیکن ایک بات ضرور میں یہ کہوں گا کہ حکومت نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے کہ معاہدہ کیا تھا، تو جب معاہدے پہ عمل نہیں کرنا تھا تو معاہدہ جو ہے وہ کیا کیوں تھا کہ 20 اپریل کو ہم عدالت میں پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کریں گے، لیکن گورنمنٹ کی نیت خراب تھی تو انہوں نے پارلیمنٹ میں وہ قرارداد تو پیش کرنی نہیں تھی، وقت ٹالنے کے لیے انہوں نے کہا تھا، اور پھر یہ آیا کہ 20 اپریل آنے سے پہلے کریک ڈاؤن شروع کر دیا، عاشقان رسول کی پکڑ دکڑ، گرفتاریاں شروع ہو گئیں، بہت سے بے گناہ لوگ جیلوں میں ٹھونس دیے گئے، اور پھر وحشیانہ تشدد کیا گیا ان عاشقان رسول پر جو صرف حضور کی عزت کے لیے آئے تھے، اور ایک مطالبہ لے کے آئے تھے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا تم نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرو۔ تو اس وعدے کی یاد دہانی، اس کے لیے احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، اپنے مطالبات، اپنا احتجاج گورنمنٹ کے سامنے رکھے، مگر کبھی ایسا تاریخ کے اندر ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے آنے والے لوگ جو ہیں ان پہ ڈائریکٹ اور براہ راست فائرنگ کی گئی، جس سے بہت سے لوگ زخمی ہوئے، بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ فضا سوگوار ہے کل سے، اور میرے خود اپنی طبیعت پر اس کا بڑا اثر ہوا جب مجھے ابھی پوری طرح تو حالات کا علم نہیں اور نہ ہی اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، جو چند باتیں میرے علم میں آئی ہیں ان سے بہت دل رنجیدہ ہے۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کریں کہ یہ بہت وحشیانہ ظلم کیا گیا ہے، اور ایک ایسی تاریخ مرتب کی گئی ہے کہ جو اس کے حقیقی مجرم ہیں انہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ باقی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قیامت کو کیا جواب دیں گے کہ وہ لوگ جن کی زبانوں پہ یا رسول اللہ کا نعرہ تھا، وہ حضور کی محبت کے لیے آئے تھے، وہ حضور کے پیار میں آئے تھے، ان پر جو ظلم کیا گیا ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس پر جتنا بھی احتجاج کیا جائے کم ہے۔ میں نے جب یہ معاملات گرفتاریوں کے شروع ہوئے تو میں نے اپنا موقف دے دیا تھا، وہ آج بھی ریکارڈ میں موجود ہے۔ میں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ طاقت کا استعمال نہ کرے، وہ مذاکرات کے ذریعے بات طے کی جائے۔ اب بھی ہمارے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب نے رات کو پریس کانفرنس کی ہے، اس میں جو مطالبات کیے ہیں میں ان مطالبات کی پرزور حمایت کرتا ہوں، اور اس وقت ہمارے مسلک کے جو بڑے بزرگ ہیں حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، جتنے بھی پڑھانے والے مدرسین علماء ہیں ان میں سے ممتاز مقام ہے ان کا، راول پنڈی سٹلہ ٹاؤن میں ان کا جامعہ ہے، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور اپنا بیان جاری کیا ہے۔ میں اپنے تمام چاہنے والوں، محبت کرنے والوں، اور میرا موقف جو لوگ جاننا چاہتے ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جو باتیں مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہی ہیں اور جو باتیں سید حسین الدین شاہ صاحب نے کی ہیں وہ بھی میری ہی آواز ہے، کیونکہ ہم ان بزرگوں کے ادنا خادم ہیں، تو ہمارے بڑوں نے جو کچھ کہا ہے وہی ہمارا موقف ہے، ہم اس کی پرزور تائید کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراج الحق صاحب، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ بڑی جچی تلی پریس کانفرنس ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ نے سنی ہے تو فابیہا، نہیں سنی تو میں یہ کہوں گا کہ اگرچہ ہمارا ان کا مسلکی اختلاف ہے، ہمارے مسلک کے نہیں ہیں وہ، لیکن انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی عمدہ ہے، بڑی عمدہ گفتگو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب اور ہمارے جتنے بزرگ اکابر کہ جو اس پہ احتجاج اور مذمت کے لیے ان کے
ویب سائٹس پہ آ رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے دینی بھائی زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جلدی شفا یابی عطا فرمائے۔ جو بچے خوبصورت جوان عاشقان رسول بے گناہ نہتے شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو ان کے گھر والوں کو صدمہ پہنچا ہے اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے صبر جمیل کی دعا ہے، اور شہید ہونے والوں کے لیے بلندی درجات کی دعا مانگتے ہیں۔ اور ہم یہ حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ شاہکوٹ اور گرد و نواح سے بھی جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو ایک مطالبہ لے کے آئے تھے، تو ان کے مطالبات کا مطالبہ کرنا ان کا حق تھا، مگر ان بے گناہ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ٹھونس دیا گیا ہے۔ ہم ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور اس وحشیانہ تشدد پر اور ظالمانہ کارروائی جو سانحہ یتیم خانہ کے نام سے اب پہچانی جا رہی ہے، اس پر ہمارے دل دکھی ہیں۔ ہمارا حق ہے بحیثیت مسلمان ہم اپنے دکھ کا اظہار کریں، اور ہم دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اس ملک پر اللہ رحم فرمائے، ہر قسم کے فساد، ہر قسم کی بد امنی، ہر قسم کے انتشار سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اور میں ذاتی طور پر یہ عرض کروں گا کہ افواہوں پہ کان نہ دھریں۔ بہت سی کل مجھے باتیں بتائیں گئیں جو بالکل غلط تھی۔ جب میں نے لاہور میں اپنے ذمہ دار بزرگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ بات بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اور یہ باتیں صحیح ہیں۔ تو اس لیے جس طرح افواہیں اڑتی ہیں نا، تو کسی افواہ پہ کان نہ دھریں، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو حقائق سامنے ہیں وہ میں نے آپ سے عرض کر دیے ہیں، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے بنایا، ہمارے اکابر نے بنایا ہے، اور اس کی املاک ہماری املاک ہیں، تو پاکستان کی املاک کا جو نقصان ہوگا وہ ہمارا نقصان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس اور رینجرز کے لوگ اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے ان کی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں، ان کا بھی ہمیں دکھ ہے، دونوں طرف سے ہمیں، پولیس اور رینجرز کے، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں بیچارے، وہ بھی فرائض کی ادائیگی میں ان کی جانیں ضائع ہوئیں، شہید ہوئے لوگ، تو ہم ان سے بھی ہمدردی کرتے ہیں، ان کے گھرانوں سے بھی ہمدردی کرتے ہیں، اور ان کی بھی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جو لوگ، میں تو سیاسی نہیں ہوں، لیکن جو لوگ حقائق کو جانتے ہیں کہ ان موقعوں سے جو شرپسند عناصر ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، عاشقان رسول ایسے کام نہیں کرتے، یہ شرپسند لوگ جو ہیں وہ درمیان میں آ جاتے ہیں، وہ فساد کرتے ہیں، اور وہ سارا الزام جو ہے وہ پرامن لوگوں پہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے حالات میں صبر کرنے، رب سے مدد مانگنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ ہم تو اپنے رب سے ہی عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہی ہمارے حال پہ رحم فرما، حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت کی ہمیں توفیق دے۔ یہ جان اگر حضور کے نام پہ قربان ہو جائے تو یہ سستا سودا ہے، مہنگا نہیں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی استعمال نہ کرے کسی کو، کوئی ملک کی تباہی کے لیے، ملک دشمن لوگ پھرتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، تو ملک کے دشمن جو ہیں وہ کہیں عاشقان رسول کو غلط استعمال نہ کریں۔ اس لیے ہمیں ہمارے بزرگ جو کہیں ہمیں صرف اس پر عمل کرنا ہے، افواہوں پہ کان نہیں دھرنا۔ میں نے آپ کو نام بتا دیے، پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، ان کی اس وقت 90 سے اوپر عمر ہے، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب، یہ ہمارے پرانے بزرگ ہیں اور مسلک کے اور جماعت کے سرکردہ رہنما بھی ہیں۔ ان کی عمر مبارک بھی 75-80 کے درمیان ہے۔ یہ بزرگ ہیں، جہاں دیدہ ہیں، اور ہمیں یہ ان پر اعتماد ہے کہ وہ دانش مندانہ فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالی حالات کو بہتر فرما دے۔ میں تو یہی عرض کروں گا، اے خاصۂ خاصان رسول، اے خاصۂ خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ آ کے تیری، عجب وقت پڑا ہے۔ یہ وہ 18 سال کے 17 سال کے میرے خود جاننے والے 2 ہمارے پیر بھائی ہیں، ان کے بچے شہید ہوئے ہیں، میں نے آج ان کے یہاں فاتحہ کے لیے بھی جانا ہے، تو مجھے بڑا یہ دکھ ہوا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے،
سحری کو روزہ رکھا ہے اور افطاری ان کی سرکار کی بارگاہ میں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارے ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہے، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان خاندانوں کو صبر دے اور اللہ کریم پرامن رہنے کی توفیق دے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ مشتعل نہیں ہونا، پہلے ہی بڑا خون خرابہ ہو چکا ہے، اشتعال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے بزرگوں پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ ہم تو بھئی یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنگل میں مور ناچا تو کس نے دیکھا، یہ اونچے درجے کی بات ہے، یہ شاہ کوٹ کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اس وقت یہ قومی مسئلہ ہے۔ تو ہمارے بزرگ آگے لگے ہوئے ہیں، ہمیں ان پر اعتماد ہے، جو بزرگ ہمارے کریں گے، جو ہمیں کہیں گے، ہم ان کی آواز پر حاضر ہیں۔ ہمیں از خود کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ملک کا نقصان ہو، شہر کا نقصان ہو، کسی کی جان ضائع ہو، کسی کو اذیت پہنچے۔ پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نقصان کی تلافی فرمائے۔ میں